او میرے بندے میں نے تجھے زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال دیے، بتا کہاں تو نے اپنی عمر خرچ کی، کہاں عمر گزار کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے؟ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا، جس رب کائنات نے آج مجھے اور آپ کو مدرسہ زینت القرآن کے سالانہ اجلاس میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ قرآن کریم کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، دعا فرمائے رب کائنات آج کے اس اجلاس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا اور نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے ایمانی بھائیوں اور میری ایمانی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک قیمتی تحفہ دیا۔ یہ زندگی کا قیمتی تحفہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ایک ایک سانس کم ہوتی جا رہی ہے، اور نہ جانے کب کس وقت میری اور آپ کی زندگی کی شان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیمتی سرمایہ زندگی کا مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ سرمایہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیت آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی، جس میں ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ذرا غور و فکر کرو، دعوت فکر دی گئی کہ زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال تم نے گزارے، زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال گزارنے کے بعد تم نے حاصل کیا کیا ہے، تم نے آگے کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے، کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ یہ کہ زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور ہم سب دنیا کے اس بازار میں تجارت کر رہے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ اس قیمتی سرمایے کو ہم خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس قیمتی سرمایے کو خرچ کرنے کے بعد اس کے بدلے میں ہم حاصل کیا کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے آدمی کو کچھ کھونا پڑتا ہے، تو زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہم نے کھو دیا، اس کے بدلے میں ہم نے پایا کیا؟ جب کھیت میں ہل جوتتے ہیں، جب بیج ڈالیں گے اس کے بعد ہی وہاں سے گلا نکلے گا، تو ہر کسان جب اپنی زمین پر محنت کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ نتیجہ بھی دیکھتا ہے کہ میری اس محنت کا کچھ نتیجہ آ رہا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی بزنس کرتا ہے، وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے، پھر ہر مہینے وہ اس کا حساب کرتا ہے کہ میں نے جو سرمایہ لگایا تھا اس سے کچھ نفع ہوا یا نقصان میں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دعوت فکر دی کہ تم زندگی کے اس قیمتی سرمایے کو بہت تیزی کے ساتھ خرچ کرتے جا رہے ہو، تمہارے سے سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ 40 سال 50 سال 60 سال کو کھونے کے بعد تم نے پایا کیا ہے، اس پر غور کرو۔ اب کوئی آدمی کہ جناب میں نے 40 سال 50 سال 60 سال محنت کی، میرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، 50 سال 60 سال دن رات محنت کر کے آج میں نے ایک عالیشان مکان بنایا۔ کوئی کہے کہ میرے پاس سواری کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی، آج میں نے 40 سال 50 سال کی محنت کے بعد ایک بہترین گاڑی خرید لی ہے۔ کوئی کہے کہ میرے پاس زمین و جائیداد نہیں تھی، 40 سال 50 سال محنت کی، آج کتنی زمین و جائیداد ہے۔ کوئی کہے کہ میرے پاس کچھ بینک بیلنس نہیں تھا، آج 40 سال کی محنت کے بعد کتنا بینک بیلنس میرے پاس ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے او میرے بندے یہ جو کچھ تو گنوا رہا ہے، یہ مکان، یہ تیری زمین و جائیداد، یہ تیرا بینک بیلنس، یہ تیرا مال و دولت، یہ تیری گاڑیاں کا، یہ سب آج کے لیے ہے۔ مجھے یہ بتا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے وہ سب آج کے لیے ہے، یہ کل کے لیے نہیں ہے۔ تو کون سی کل کی بات ہو رہی ہے؟ کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس انسان کو موت آئی فرمایا اس انسان کی قیامت شروع ہوئی۔ جب سے میں نے اور آپ نے دنیا کے اندر آنکھیں کھولی تب سے اور آج تک، یعنی جب تک یہ آنکھیں کھلی رہیں گی، ہماری آج ہے، یہ آنکھیں بند ہو گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، اب میری اور آپ کی کل شروع ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کل کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ مکان، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ تو سب آج کے لیے۔ موت آئی، یہ سب کچھ تم نے یہی چھوڑ کر جانا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، اور تمہاری زندگی کا ایک ایک دن گزر رہا ہے، تم اپنی موت کے قریب جا رہے ہو اور اس دنیا سے دور بھاگتے جا رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرت مقبلہ، یہ دنیا پیٹ پھیر کر تم سے بھاگ رہی ہے اور آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے۔ ہم نے جب اس دنیا کے اندر ہم آئے، آنکھیں کھولی، زندگی کے 24 گھنٹے گزار دیے، گویا کہ ہم دنیا سے 24 گھنٹے دور ہو گئے اور 24 گھنٹے موت ہمارے قریب آئی، پھر وہی گھنٹے دنوں میں بدلتے ہیں، وہ دن ہفتوں میں، اور وہ ہفتے مہینوں میں، وہ مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں۔ اور آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کسی کے 40 سال گزر گئے، کسی کے 50 سال گزر گئے، کسی نے اپنی زندگی کے 60 سال گزار دیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی کا جو تحفہ ملا تھا 60 سال 70 سال کا، اب جس نے 60 سال گزار دیے اب اس کے پاس 10 سال بچ گئے، جس کی زندگی کے 60 سال کے 70 چند لمحے اس کے پاس باقی رہ گئے ہو۔ اللہ کہہ رہا میرے بندے اور میری بندی، ذرا غور کرو کہ تم نے جو تمہیں قیمتی سرمایہ دیا گیا تھا زندگی کا، اس کو کہاں تم نے خرچ کیا اور تم نے حاصل کیا کیا ہے؟ فرمایا وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے، تمہاری طرف آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، فرمایا کچھ آخرت کے بیٹے ہیں اور کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے، آخرت کی بھی اولاد ہے، یعنی دنیا میں رہنے والے کچھ وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو دنیا کے طلبگار، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کر رہے ہیں۔ فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا لوگوں تم آخرت کے بیٹے بننا، آخرت کے طلبگار بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج عمل ہے حساب نہیں ہے، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب ہوگا پھر وہاں پر عمل نہیں ہوگا۔ ہمیں آج کر لو جو کرنا ہے۔ آج جب اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے یا بے نمازیوں کی؟ جواب آئے گا بے نمازیوں کی۔ زکات دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے نہ دینے والوں کی؟ نہ دینے والوں کی۔ لیکن آج ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے نماز کیوں نہیں پڑھی، زکات کیوں نہیں دی، فلاں کا حق کیوں مارا، آج کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اس لیے کہ یہ عمل کی جگہ ہے، یہاں جیسا انسان کرے گا نتیجہ بھی ویسا ہی آئے گا۔ اچھا عمل کرے گا نتیجہ اچھا آئے گا، برا عمل کرے گا نتیجہ بھی اس کے سامنے برا آئے گا۔ صرف قرآن کریم نے مجرم کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کی اس عدالت پر پہنچ گیا جہاں انسان کی زندگی کی کتاب اس کے سامنے آ گئی اور انسان کے زندگی کے کیے ایک ایک عمل کو محفوظ رکھا گیا ہے، اب جب اس کو پتا چلا یہ میری زندگی کے کرتوت ہیں، اب وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے ربنا ابصرنا
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اے ہمارے پروردگار، ربنا ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں ایک مرتبہ واپس لوٹا دے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، اب ہم نیک بن کے آئیں گے، پرہیزگار بن کے آئیں گے، اب ہم کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لو ان لی کرۃ، ہائے کاش ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ربا یہاں عمل کرنے کا موقع دے دے، نہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ جہاں پہنچے ہیں یہ عمل کی جگہ نہیں، عمل کی جگہ کہیں اور تھی۔ اب کہا جائے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کسی نے پہلے خبردار نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا؟ تمہارے سامنے رب کی عدالت لگنے والی ہے اور تمہیں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اس خالق و مالک کی عدالت میں دینا ہے۔ الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ اب وہ کہیں گے، مانیں گے وہاں ہمیں ڈرایا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا، لیکن یقین نہیں تھا۔ ہم کہتے آئے جب آئے گی تب دیکھیں گے، فرمایا اب تو آ چکی، اب دیکھ لو کیا دیکھنا ہے۔ اس وقت انسان کہے گا ہائے کاش ایک موقع مل جائے، میں واپس جاؤں اور کچھ کام کر کے آ جاؤں، لیکن واپسی کے سارے دروازے بند، اب واپس جانے کا کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب انسان بس رب کی عدالت میں اپنے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب اس رب کی عدالت کے اندر دے رہا ہے۔ اور کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، فرمایا ابن آدم کے پاؤں رب العالمین کے سامنے سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ انسان جب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا اب اس کے پاؤں وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، وہ ہل نہیں سکتا ہے۔ حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمری فیما افنا، او میرے بندے میں نے تجھے زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال دیے، بتا کہاں تو نے اپنی عمر خرچ کی، کہاں عمر گزار کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے 40 سال 50 سال 60 سال کی اس عمر میں۔ وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے زندگی کے 40 سال 50 سالوں میں جوانی کا دور تجھ پر گزرا ہے، بتا اپنی جوانی کہاں گنوا کے آیا ہے، کیا کیا اپنی جوانی کے دنوں میں تو نے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور میرے بندے مال دیا میں نے تجھے، بتا کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور خرچ کہاں کیا۔ انسان کہے گا اللہ مال میں محنت سے کمایا، مزدوری کی، خون پسینہ بہایا، لیکن ساتھ میں کہا جائے گا ہاں کمایا تو نے حلال طریقے سے، اب یہ بتا خرچ کہاں کیا، کہیں حرام کاموں میں خرچ تو نہیں کیا، خرچ حلال طریقے سے کیا یا حرام طریقے سے کیا، یہ بھی سوال ہونا ہے۔ اور آگے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ تجھے معلوم ہو چکا تھا اس کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوالات یہ مجھ سے بھی ہونے ہیں، یہ آپ سے بھی ہونے ہیں، اور ہر انسان نے ان تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، ہر ایک سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزار کے آئے ہو، جوانی میں کیا کر کے آئے ہو، مال کہاں سے کمایا ہے، وہ مال خرچ کہاں کیا ہے، اور جو کچھ تمہیں معلومات تھی اس کے اوپر عمل تم نے کتنا کیا ہے۔ اور آج جب میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، جب اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ شاید ہمیں کبھی موت آنی نہیں ہے، شاید کبھی ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہمارا طرز زندگی بتا رہا ہے جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے رب کو بھول گئے، ہم اپنی موت کو بھول گئے،
ہم اس اندھیری قبر کو بھول گئے، ہمیں اندھیری قبر بھی یاد نہیں رہی، ہمیں قبر سے کیڑے مکوڑے، وہاں کے سانپ بچھو بھی یاد نہیں رہے، وہاں کی وحشت بھی ہمیں یاد نہیں رہی۔ خواجہ عزیز حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے اس خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو بیدار کرنے کی کوشش کی، فرمایا سونے والے اپنے رب کو راضی کرتے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، سونے والے اپنے رب کو راضی کرتے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اور خواب غفلت میں سوئے انسان دن بھر کو اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر کے آتا ہے، اور شام کو جب بستر پر لیٹتا ہے فرمایا اور لیٹنے سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سو جائے پھر ہمیشہ سوتا رہے، تیری آنکھ صبح کو کھلے ہی نہ۔ اس لیے کہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو شام کو صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے بستر پر سو جاتے ہیں، صبح ان کی آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے۔ کیا خبر تیری صبح ہونی بھی نہیں، کیا خبر صبح ہو تو ہو زیر زمین، کیا خبر تیری صبح ہونی بھی نہیں، کیا خبر صبح ہو تو ہو زیر زمین، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اور میرے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتلا دیجئے میرے بندوں کو ان الموت الذي تفرون منه، بلا شبہ وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم کو ضرور آ کر ملنے والی ہے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سب کو تمہارے خالق و مالک کے پاس لوٹایا جائے گا جو تمہارے ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، جو تمہارے باطن کو بھی جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو بتائے گا ما کنتم تعملون، جو کچھ تم اپنی زندگی میں کر کے آئے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتایا جائے گا۔ روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، پہلوانوں کو بچارا موت میں، پہلوانوں کو بچارا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ ہمارے دنیا میں بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑی بڑی طاقتور قومیں آئی جن کا نعرہ ہوتا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ فرعون آیا، قارون و نمرود آیا، بڑی بڑی فوجوں والے آئے، اللہ کہہ رہا ہے وہ میری طاقت کو بھول گئے لیکن ان کی طاقت، ان کی فوجیں، ان کا مال و دولت انہیں بھی موت سے نہ بچا سکے۔ جب فرعون جیسے ظالم کو موت کا ایک جھٹکا لگا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، وہ خدائی کا سارا نشہ اتر گیا، جہاں کہتا تھا نہ ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن ایک موت کا جھٹکا لگ گیا، سارا نشہ اتر گیا۔ فرمایا بڑے بڑے پہلوان آئے، ان پہلوانوں کا نشہ بھی اتر گیا، ان کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا گیا۔ فرمایا کوئی بچنے والا نہیں، ہر کسی نے مٹ جانا اس دنیا کے اندر، یہاں کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ آگے فرمایا ہر قبر میں
میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ فرمایا اے انسان، اور خواب غفلت میں سونے والے انسان، ایک نہ ایک دن تجھے اندھیری قبر میں اترنا ہے۔ تیرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا عمل ہوگا، وہ عمل اچھا ہوگا تو تیرے سامنے نتیجہ اچھا آئے گا، عمل برا ہوگا تو نتیجہ بھی تیرے سامنے برا ہوگا۔ اس اندھیری قبر کو نہ بھول، وہ رات جب تو پہلی رات قبر میں اترنے والا ہوگا اور تیرے ساتھ کوئی نہیں، دنیا میں کبھی تیرے گھر والے کہیں چلے جائیں، اکیلے تجھے گھر میں رہنا پڑے، تیرا جی نہیں لگتا ہے، اندر سے گھبراہٹ ہوتی ہے، دوستوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، آؤ آج اکیلا ہوں، گھر میں ڈر لگ رہا ہے، لائٹ چلی جائے انسان گھبرا جاتا ہے، حالانکہ روشنی پھر ہو سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اور میرے بندے، تجھے ایک دن اس اندھیری قبر میں آنا ہے، یہاں کے لیے تو نے کیا انتظام کیا ہے، یہاں اس وحشت اور اس ڈر کو دور کرنے کے لیے تیرے پاس کیا انتظام، یہاں کے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے تیرے پاس کیا انتظام، یہاں کے سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے تیرے پاس کیا انتظام۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن ہونا ہے تجھ کو موت کا شکار۔ فرمائے دنیا بے وفا ہے، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آج تک اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی ہے، ہر کسی سے بے وفائی کی ہے، لہذا تم اس سے دل نہ لگاؤ۔ 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، پھر خار ہے یہ دنیا۔ فرمائے آج یہ ہرے بھرے پہاڑیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، آج لہلاتی ہوئی کھیتیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، آج اونچی اونچی عمارتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ رنگ و گل فرمائے سب 4 دن کے ہیں، پھر خار ہے یہ دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ فرمایا کون کہتے زندگی، یہ تو موت کا انتظار ہے، ایک جا رہا ہے دوسرے کا نمبر لگنے والا ہے، جس طرح تم بس اڈے میں بس کے انتظار میں رہتے ہو، بس آ گئی، اپنی بس پر سوار ہو کر منزل کی طرف چل پڑے۔ فرمایا یہ انسان بھی اس دنیا کے اندر مسافر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اور دنیا میں بسنے والے لوگوں فرمایا یا اجنبی کی طرح رہو یا مسافر کی طرح رہو، اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ۔ فرمایا یہاں تم مسافر ہو اور مسافری کی طرح تم زندگی گزارو، اس دنیا سے اتنا فائدہ اٹھاؤ جو تمہاری ضرورت ہے، اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن نظر اپنے منزل پر، اپنے مقصد پر رکھو کہ ہمارے رب نے، ہمارے خالق و مالک نے اس دنیا کے اندر ہمیں کس لیے بھیجا ہے، ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا اپنے اس مقصد کو نہ بھولو، اور آج میں اور آپ اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گئے، اور یوں لگ رہا ہے کہ شاید کبھی ہم نے موت کا شکار ہونا ہی نہیں، شاید کبھی موت ہمیں آنی نہیں، اس لیے ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کیوں تو اپنے کریم پروردگار کو بھول گیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا اور تیری بہترین شکل و صورت بنائی تو اس رب کو بھولا ہوا ہے۔ کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے واضح نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مثالیں دیتے تھے تاکہ مثال کے ذریعے سے بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ صحابہ سے فرمایا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں اور مثال میں ایک واقعہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحابہ سارے کے سارے متوجہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک آدمی ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی ہے اور ایک بیچ والا اور ایک چھوٹا بھائی۔ اس آدمی کی موت کا وقت آیا اور اس نے جب یہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا اور بے بس تھا، لاچار تھا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا، کہا میرے بھائی، میں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ساری زندگی آپ کے لیے محنت کی، مشقت کی، نہ دن دیکھا نہ رات، محنت کر کے آیا ہوں اور آج میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں، آج اس بے بسی کے عالم میں میری کچھ مدد کر۔ اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان کتنا بے بس ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ واقعہ کے اندر اس کو بیان فرمایا، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اور اس سے پہلے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون۔ فرمایا جب انسان کی روح نکلنے لگتی ہے، جب انسان کی جان نکلنے والی ہوتی ہے اور اس کی جان حلق پہ پہنچ جاتی ہے، تم سب کے سب یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب گھر والے مرنے والے کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اور میرے بندو اگر کچھ ہے تمہارے بس میں، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها، لوٹاؤ اس کی روح کو واپس، بچا کر دکھاؤ اگر تم کچھ کر سکتے ہو، اگر تم سچے ہو کہ ہے کچھ تمہارے پاس۔ پھر ڈاکٹروں کی ٹیمیں بھی کھڑی ہوتی ہیں اور وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں اور مرنے والا چلا جاتا ہے۔ اور سورہ قیامت کے اندر اسی کو رب نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان يفعل بها فاقرۃ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق۔ فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے، ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ابھی جواب دے دیتے، اب معلوم ہو جاتا اب تو جدائی کا وقت آیا ہے، اب کہتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دم کرنے والا، اس کو لاؤ، ہو سکتا ہے اس کے دم سے کچھ اثر پڑ جائے۔ اللہ کہہ رہا نہ اب کوئی دم کام آنے والا نہیں، اس لیے کہ اب زندگی کی میعاد ختم ہو گئی، یہ اتنی سانسیں لے کر آیا تھا، اب وہ سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب ایک لمحہ بھی یہ رہ نہیں سکتا۔ اور کیا منظر وہ ہوتا ہے، قرآن کہتے ہیں سورہ یاسین کو آپ پڑھیں، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ فرمایا ایک انسان وصیت کرنا چاہتا ہے، ایک انسان چاہتا ہے کچھ نصیحت کر جاؤں، کچھ وصیت کر جاؤں گھر والوں کو، اللہ کہہ رہا ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے فلا يستطيعون توصیہ، اب انسان کو وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا ہوتا ہے، سوچتا ہے گھر میں مروں باہر نہ مروں، فرمایا اب اس کو واپس لوٹنے کا موقع بھی نہیں۔ ایک انسان نے دروازے سے باہر ایک قدم رکھ دیا، اب چاہتا ہے وہ پاؤں اندر لاؤں تاکہ باہر نہ گروں اندر گروں، اللہ کہہ رہا نہ کتنا بھی موقع ملنے والا نہیں۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ان کے کیا کیا پلان ہوتے ہیں اور کیا کیا خواہشات اور آرزو ہوتی ہیں، وہ بازار کی طرف نکلتے ہیں، راستے میں کہیں گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ شام کو میں خود چل کے واپس نہیں لوٹوں گا بلکہ میری ڈیڈ باڈی، میری لاش شام کو گھر آئے گی۔ یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہائے کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اور اسی فانی دنیا کے لیے ایک انسان اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں اس بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا میری کچھ مدد کر، میں بے بس پر لاچار ہوں۔ اس بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی صحیح بات ہے، تو نے بڑی محنت کی، خون پسینہ بہایا، لیکن آج میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ہاں اتنا کروں گا جب تک تیری سانسیں ہیں میں تیرے پاس ہوں،
جب یہ سانسیں رک جائیں گی اس کے بعد تو کسی اور دنیا کا، میں کسی اور دنیا کا، پھر تیرا اور میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اب اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ جس پر کچھ امیدیں تھی، آرزویں تھی، وہاں سے بھی اس طرح کا جواب ملا۔ پھر اس نے اپنے بیچ والے بھائی کو بلایا، اس کے سامنے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ میں لاچار ہوں، بے بس ہوں، اور میں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، آج اس بے بسی کے عالم میں میری کچھ مدد کر۔ اس نے جواب دیا میں کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس وقت میں تیرے کچھ کام آؤں، کہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تو زندہ تیرے پاس ہوں، جب تو مر جائے گا تیرے لیے کفن کا انتظام کروں گا، تیرے لیے قبر تیار کرواؤں گا، تجھے دفن کروں گا، یہ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا، اسے کہا کہ بھائی ساری زندگی تیرا دل دکھایا، تو اسے بے وفائی کی ہے، لیکن آج تو میری بے بسی کو دیکھ رہا ہے، اور آخرکار بھائی ہے تو میرا، کچھ نہ کچھ کام پائے گا۔ اس چھوٹے والے نے کہا بھائی آپ گھبراؤ نہیں، میں آپ کو اس بے بسی کے عالم میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آپ پر آنے والی ہر مصیبت، ہر پریشانی کو میں اپنے اوپر لوں گا، لیکن آپ کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ بات کچھ سمجھ میں آئی، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کچھ پتہ چلا یہ بڑا بھائی کون ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ صحابہ نے کہا بڑا خود غرض آدمی ہے، سب کچھ اس کے لیے کیا لیکن این موقع پر یہ کچھ کام نہیں آیا۔ تو معلوم ہے کون ہے یہ بڑا بھائی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، فرمایا جو بڑا بھائی ہے یہ انسان کا مال ہے، یہ انسان کی دولت ہے۔ سب سے پہلے اگر انسان سے کوئی چیز بے وفائی کر جاتی ہے، ساتھ چھوڑ دیتی ہے، وہ انسان کا مال، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے انسان نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات، نہ سردی، نہ گرمی، اور ہم اللہ کے حکم کو پامال کر دیتے ہیں، نہ ہم حلال دیکھتے نہ ہم حرام دیکھتے ہیں، دوسرے کا حق بھی ماریں گے، رشوت بھی لیں گے، سود بھی لیں گے، بس مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ مال جمع کریں گے۔ فرمایا کہ یہ مال جب موت آتی ہے سب سے پہلے یہ مال انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر تیار ہوتے ہیں کہ کب یہ مرنے والا مر جائے، مال ہمارے قبضے میں آ جائے، وہ انتظار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تمہارا تو وہ ہے جو کھا لیا تم نے، تمہارا وہ ہے جو پہن کے بوسیدہ کر لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں آگے اپنے لیے بھیج دیا، وہ جو پیچھے تم چھوڑ رہے ہو تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے، موت آئے گی، وہ وارث تیار بیٹھے ہیں، کس کو کتنا ملنا ہے وہ بھی طے ہے۔ اب آج اس معاشرے میں ایک نہیں سینکڑوں واقعات ایسے پیش آئے کہ باپ کا انتقال ہوا اور اولاد کی تربیت ہے نہیں، ان کو دین سکھایا نہیں، ان کو بھی وہی دنیا کی حرص اور طمع اور وہی کچھ بتایا، اور یہی بتایا کہ بس جس کے پاس دنیا وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوائے وائٹ پیپر پر، سفید کاغذ پر، تاکہ دوسرے بھائی کو کچھ نہ ملے، ساری زمین میں ہی ہڑپا لوں۔ ایک ہی سینکڑوں واقعات اس طرح کے پیش آئے۔ یہ پھر سلوک ہوتا ہے ہمارے اس مال کے ساتھ، یہ کچھ کیا جاتا ہے پھر ہماری زمین و جائیداد کے ساتھ، کہ جو ہم ساری زندگی کی محنت کے بعد حاصل کرتے ہیں، اپنے رب کو بھی ہم ناراض کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کا مال ہے جو سب سے پہلے انسان سے بے وفائی کر جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو بیچ والا بھائی ہے جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے پھر وہی کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ انسان کے بیوی بچے ہیں، بیوی بچے بھی کہاں تک ساتھ آتے ہیں، بھائی رشتہ دار، یہی جب تک انسان زندہ پاس رہتے ہیں، موت آئی وہی کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ ہاں اگر کچھ ان کو دین سکھایا ہو، کچھ بتایا ہو، آئیں گے جنازے میں، ورنہ آج تو جن کے بچے باہر چلے گئے، باہر ملکوں میں دوسری جگہ ملازمتوں میں، وہ تو جنازے میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں، ان کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ میں باپ کے جنازے میں جاؤں۔
اب اس میں قصور کس کا، غلطی کس کی؟ ماں باپ کی کہ ہم نے ان کی تربیت ہی ویسی کی؟ اگر اس کی تربیت ہوتی، اس کو دین پڑھایا ہوتا، اس کو قرآن پڑھایا ہوتا، اور جب یہ مرنے والا اپنی اولاد سے کہتا، بیٹا آگے سے کہتا ابا جان گھبراؤ نہیں، اس دنیا میں ہر کوئی مرنے کے لیے آیا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، آپ جا رہے ہیں لیکن آپ نے مجھے قرآن پڑھایا ہے، آپ نے میری تربیت کی ہے، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں صدقہ اور خیرات کروں گا، اور آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، آپ گھبراؤ نہیں، آپ کی جو تربیت ہے، جو آپ نے میری تربیت کی ہے، یہ آگے بھی آپ کو کام آئے گی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ بیوی بچے بھی بس رشتہ دار قبر تک ساتھ گئے، اس کے بعد وہ بھی وہاں پر الوداع کر کے آگے۔ اب کوئی نہیں کہتا ابا جان آپ سے بڑی محبت ہے، آپ نے میرے لیے بڑا کچھ کیا ہے، آپ رہنے دو، میں آپ کی جگہ چلا جاؤں یا میں آپ کے ساتھ قبر میں اتر جاؤں گا، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی محنت سے مکان تعمیر کیا، جب انتقال ہو جاتا ہے پھر بچے اس آپ کی محنت کے بنائے ہوئے مکان کے کسی کمرے میں آپ کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ پھر جب غسل دینا ہوتا ہے پھر گھر کے باہر کوئی شیڈ بنا لیتے ہیں، ترپال ڈال دیتے ہیں کہ یہاں پر اس کو غسل دے دو۔ موت آ گئی، اب وہ آپ کو نہیں کہتا کہ ابو کا انتقال ہو گیا، ابو کو اٹھاؤ، ابو کو لے جاؤ، ابو کو غسل دو، نہیں، کہتا ہے میت کو اٹھاؤ، میت کو غسل دو، جنازے کو اٹھاؤ، نام بھی ختم، سب کچھ ختم۔ اللہ کہہ رہا ہے کس زندگی کے اوپر تمہیں ناز ہے؟ فرمایا جانتے ہو چھوٹا بھائی کون ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ انسان کا نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ نمازوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ حج کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ روزوں کے ساتھ جتنے بھی نیکی کے عمل ہیں اور نیکی کے کاموں کے کرنے کا جب وقت آتا ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ جبکہ ہر جگہ پر انسان کو یہی نیک عمل کام آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو 3 سوالات اس سے سب سے پہلے ہوں گے، منکر نکیر جمائیں گے۔ پہلا سوال من رب، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال وما تقول فی ھذا الرجل، کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو سامنے کیا جائے گا، بتایا جائے گا بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، انہیں پہچانتے ہو؟ اب جس نے اللہ کی مان کے زندگی گزاری ہوگی وہ فوراً جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ جس نے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ فوراً جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور جس نے کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوگا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ فوراً کہے گا یہ تو کائنات کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہاں ہاں میں انہیں پہچانتا ہوں۔ فرمایا جب ان سوالوں میں وہ کامیاب ہو گیا، جواب دے دیے، فرمایا اب قبر کے اندر یہ دور سے اس نے ایک روشنی اپنی طرف آتے ہوئے دیکھی، جب وہ روشنی اس کے قریب آئی ایک خوبصورت چہرہ اس نے اس کے اندر دیکھا۔ اب وہ جب آدمی قریب آیا اس نے پوچھا اس سے بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ اس مرنے والے نے کہا کہ نہیں میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں، آپ کون ہو؟ کہا میں آپ کا نیک عمل ہوں، کہا میں آپ کو آج قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب ایک طرف انسان کی نمازیں، ایک طرف اس کے روزے، ایک طرف اس کی زکوٰۃ، اور جو کچھ اس نے نیکی کے اعمال کیے تھے، قرآن کی تلاوت، وہ ساری چیزیں انسان کے چاروں طرف رہیں گی، آپ اس کو کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور اب قبر کی وحشت بھی ختم، اب قبر کے اندر انسیت اس کے لیے پیدا ہو گئی۔ اب اس کو کہا جائے گا نم، سو جا، جس طرح دلہن سو جاتی ہے آج تو بھی اسی طرح سو جا۔ میرے ایمانی بھائیوں، میری ایمانی بہنوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے اور ہم خواب غفلت کے اندر ہیں، نہ جانے کب میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے گی، نہ جانے کب زندگی کی سانسیں رک جائے گی۔ اور قرآن کریم میں کہا گیا ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کی کتاب آئے گی اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا،
او میرے بندے یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، یہ تیری زندگی کا سارا ریکارڈ ہے۔ اقرا، اور آج اپنی کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کر لے تو فیصلہ اپنا کہاں جانا ہے، آج کوئی نہیں آئے گا، آج تو فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھ آج اپنی زندگی کی کتاب کو اور پڑھ اپنی زندگی کی کتاب، فیصلہ کر جانا کہاں ہے۔ آگے کوئی منزلیں ہیں، یا تو جنت یا جہنم۔ اب انسان اپنی زندگی کی کتاب پڑھنے لگا، زندگی کے سارے کرتوت سامنے آئے، اب پتہ چلا اب تو کوڑے مارے جائیں گے، اب آگ کے اندر بھونا جائے گا۔ اب چیخنے لگا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی، اس نے کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی۔ وہ کام جو رات کی تنہائی میں میں نے کیے، میں سوچ رہا تھا امی سوئی ہے، ابو بھی سو گیا، دروازہ بند ہے، کھڑکی پر پردے لگے ہیں، اور اس وقت گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا اور سوچنے لگا کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ کہہ رہا او میرے بندے، جن دروازوں سے مخلوق دیکھ سکتی تھی وہ سارے دروازے بند کر دیے، لیکن وہ دروازہ جس سے تیرا خالق دیکھ رہا وہ تو بند نہیں کر سکا۔ اب انسان چیخ رہا ہے کاش، اب کہہ رہا موت آ جائے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس موت نے میرا قصہ ہی ختم کر دیا ہوتا۔ یوم یدعو ثبورا، انسان موت کو پکارے گا، اللہ کہے گا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، او میرے بندے آج ایک مرتبہ تو موت نہ مانگ، آج لاکھ مرتبہ بھی تو موت مانگے گا، آج موت آنے والی نہیں۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، آج تو تیرے کرتوتوں کا نتیجہ تیرے سامنے ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی موقع ہے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم گناہوں سے باز آ جائیں، ہم دنیا کے پیچھے جو دوڑ رہے ہیں ہم باز آ کر اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف بارش کی طرح، طوفان کی طرح فتنے آ رہے ہیں، اور تمام شیطانوں کی اور جو شیطان کے چیلے آلائے کار ہیں ان کی یہ محنتیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح ان کا ایمان چھینا جائے، اور وہ محنتیں بازاروں میں ہو رہی ہیں، وہ محنتیں گاؤں دیہاتوں میں، وہ اسکولوں میں ہو رہی ہیں، اور وہ اس موبائل فون کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہیں، تاکہ آج سے وہ محنتیں چل رہی ہیں کہ ان کا ایمان کس طرح چھینا جائے، ان کے بچوں کا ایمان کس طرح چھینا جائے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان مدارس کے ساتھ نہیں جوڑا، اگر ہم نے اپنا تعلق علماء کے ساتھ نہیں جوڑا، ہم نے اپنا تعلق ان مدارس کے ساتھ، ان مکاتب کے ساتھ، ان مساجد کے ساتھ نہیں جوڑا، یاد رکھنا ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم تو خود تہجد گزار تھے، تسبیحوں پہ تسبیحاں پھیرتے تھے، لیکن اگر اولاد کے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کی، اور کل قیامت کے دن آپ ایک صف میں ہوں گے، اولاد کو یہودیوں کی صف میں، کوئی عیسائیوں میں، اور کوئی کسی اور صف پہ کھڑی کی جائے گی، اور اس وقت پھر گریبان پکڑا جائے گا کہ آپ نے ہر فکر کی تھی اپنی اولاد کے لیے، آپ نے بڑی محنت کی تھی، لیکن پہلے کم از کم اس کو مسلمان تو بنانا تھا، پہلے اس کو ایمان تو بتانا تھا، اس کو اللہ کا تعارف تو کروانا تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف تو کروانا تھا۔ آج اسکولوں کا جو تعلیمی نظام ہے وہاں تعلیم کم، ڈانس اور یہ ساری چیزیں زیادہ سکھائی جاتی ہیں، وہاں کچھ زیادہ پڑھایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب یہ جوان ہو جائیں گے، بچپن سے ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ میں کفر و شرک کے نقش و نگار کو بٹھا دو، جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے ایمان و کفر کے بیچ میں کیا فرق ہے، انہیں سب ایک جیسا لگنے لگ جائے، اور یہی محنتیں ماں اور بہنوں کے اوپر چل رہی ہیں، اور کس طرح بے حیائی کا سیلاب اور ایک طوفان برپا کیا جا رہا ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں اس بے پردگی اور اس بے حیائی کے سیلاب میں بہتی جا رہی ہیں، ڈوبتی جا رہی ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں پر نظر رکھیں، جوان بچے
بچیاں نشے کی طرف جا رہے ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے، کون آئے گا؟ باہر سے کوئی آ کر آپ کے بچوں کو نشے سے اور ان تمام برائیوں سے بچائے گا؟ نہ، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کے بارے میں نکلا ہے، اس کو اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی گاؤں کا ذمہ دار ہے، اس کو پورے گاؤں کا پوچھا جائے گا۔ کوئی علاقے کا ذمہ دار ہے، اس کو پورے علاقے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو مکاتب ہوتے ہیں، یہ جو مدارس ہوتے ہیں، ان مکاتب کے اندر، ان مدارس کے اندر ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں۔ اور آج جب آپ ان بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا جب آپ قبر میں ہوں گے، آپ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہوں گے، جب یہی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے لیے پھر قرآن پڑھیں گے، وہ اجر آپ کو ملے گا۔ اس وقت کہیں گے ہائے کاش میری ساری دولت انہی کے اوپر لٹائی ہوتی، آج مجھے یہ کام آ رہا ہے، اور میں نے جو دوسرے کو ہنر مند بنایا، اس کو فلاں چیز سکھائی، اس کو فلاں کروایا، آج تو مجھے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، آج تو کوئی دعائے مغفرت کرنے والا نہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اپنے بچوں کو دینی تربیت کریں اور دینی تعلیم دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انہیں ڈگریاں نہ کروائیں، آپ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں، نہ، آپ انہیں بڑا سے بڑا آفیسر بنائیں، لیکن پہلے اس کو کم از کم مسلمان تو بنائیں کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے کم از کم وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت تو کر سکے، کم از کم وہ آپ کے جنازے میں شریک تو ہو سکے، کم از کم اس کو معلوم تو کہ میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں۔ جب اس کو پتہ ہی نہ یہ سب کچھ، آپ لاکھ ڈگریاں کرواؤ اور پھر کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا آپ نے حساب بھی دینا ہے۔ یہ معصوم بچے ہیں، ان کی قدر کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی علاقے کے لیے، کسی بستی کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو جب کوئی چھوٹا معصوم بچہ کسی ادارے کے اندر صبح کو اٹھ کے جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں اور ایک چٹائی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور جب یہ اعوذ باللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کا یہ اعوذ باللہ پڑھنا اتنا پسند آتا ہے، اس علاقے پر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ جہاں گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، یہ معصوم بچے رات کو 3 بجے 4 بجے اٹھ کے اللہ کے سامنے اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور پورے علاقے سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان حفاظ کی اور ان قرآن کریم پڑھنے والوں کی اتنی بڑی قدر ہے، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، انہیں قرآن کریم پڑھائیں۔ اگر اپنے بچوں کو حافظ نہ بنا سکے، کم از کم یہ جو حافظ بن ان سے محبت کریں، ان کا تعاون کریں، ان اداروں کا تعاون کریں، ان ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کا تعاون کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ یہ آپ کی نسلوں کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، ورنہ یہ بھی کوئی کاروبار کر سکتے تھے، کچھ بھی کام کر سکتے تھے، لیکن کم تنخواہوں پہ ان علاقوں کے اندر ان مشقت اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ان اداروں کو چلاتے ہیں، اور ان علاقوں کے اندر ادارہ چلانا کتنا مشکل ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ وہی جانتا ہے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ نے اپنے علاقے کے اس ادارے کو آگے بڑھانا ہے۔ آج یہاں اتنے حفاظ تیار ہو رہے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی کتنے خوش نصیب ہیں۔ آج اس اجلاس میں ان بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت لگے گی، وہاں پر ان بچوں کے ماں باپ کے سر کے اوپر جو تاج رکھا جائے گا، جو دستار رکھی جائے گی، جب وہ چمکے گی، فرمائے 14ویں رات سے چاند سے بھی زیادہ چمکدار، ہر کوئی دیکھے گا یہ کون ہے، اس وقت کہا جائے گا یہ وہ فلاں مزدور ہے، یہ وہ فلاں ریڑھی والا، یہ وہ فلاں گھوڑے والا ہے، اس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا۔ اس لیے آپ ان اداروں کا تعاون کریں اور ایک عزم لے کر ایک عہد کریں آج کے اجلاس میں کہ ہم جہاں پر کوتاہی کے شکار تھے، آج ہم اس غفلت سے نکلیں گے۔ ارادہ کریں اگر ہم نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے تھے، انشاءاللہ ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے،
پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے، ایک ارادہ کر کے جائیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. اور جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے، جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ پڑھنا سیکھ لے، اور کوشش کرے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہر کسی کو فائدہ ہو. اگر فائدہ نہ پہنچا سکے تو کسی کو ہمارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاملہ صاف ہو. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بکھری ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.